اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کے در پہ ہوا کرو، بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے در پہ ہوگا اللہ بھی اس کے عیبوں کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے عیبوں کے در پہ ہو گیا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4880۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، عزت اور خون حرام ہے، بندے کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ حدیث نمبر 4882۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں، اگر تو لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ گیا تو انہیں بگاڑ دے گا، یا قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بات جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، اللہ نے انہیں اس سے بہت فائدہ دیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4888۔ جناب جبیر بن نفیر، کثیر بن بردہ، عمرو بن اسود رحم اللہ، حضرت مقدام بن مادکرب اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر یعنی حاکم وقت اگر تہمت اور شعبے کی بنا پر لوگوں کے در پہ ہوگا تو ان کو بگاڑ دے گا۔ حدیث نمبر 4899۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی کوئی برائی دیکھی اور پھر اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے گویا قبر میں گاڑی گئی لڑکی کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ پردہ پوشی کرنا کتنا بڑا باعث اجر و ثواب ہے۔ جناب دخین جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکرٹری تھے نے بیان کیا کہ ہمارے کچھ ہمسائے تھے جو شراب پیتے تھے۔ حضرت دخین جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب تھے نے بیان کیا کہ ہمارے کچھ ہمسائے تھے جو شراب پیتے تھے، میں نے ان کو منع کیا مگر وہ باز نہ آئے۔ میں نے حضرت عقبہ سے کہا، ہمارے یہ ہمسائے شراب پیتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا ہے مگر یہ باز نہیں آئے، میں پولیس کو بلاتا ہوں تو انہوں نے کہا، دفع کر، انہیں چھوڑ دے۔ میں پھر دوبارہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ ہمارے ان ہمسایوں نے شراب چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے اور میں پولیس کو بلاتا ہوں تو انہوں نے کہا، افسوس تجھ پر، انہیں چھوڑ دے۔ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور مذکورہ بالا حدیث مسلم بن ابراہیم کہ ہم میں نے بیان کی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ہاشم بن قاسم نے جناب علیہ سے اس روایت میں بیان کیا کہ ایسے مت کرو بلکہ انہیں نصیحت کرو اور دھمکی دو۔ حدیث نمبر 4852۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ اسے اس کے حالات پر چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں ہوگا اس کی کوئی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ اس کے کام میں ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا ایک دکھ دور کیا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کا ایک دکھ دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4893۔ تو ان حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کسی کے عیب چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی عیب چھپائے گا۔ ہاں، کسی برے کو روکنا، کسی برائی کو روکنا، یہ بھی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر ہم جان بوجھ کر کسی کے عیب اچھالیں گے تو پھر اللہ جو
ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو پکڑ کر لے۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔